مجھے حکم اذان لا الہ الا، ہر گھر میں، ہر چوک، ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اگلے 4 دن اور کچھ ڈسکس نہیں ہوگا پاکستان میں، صرف یہ. اور اس اذان دیکھیں نا. اور بات یہ ہے کہ یہ نظام کیا چاہتا ہے. ایک تو پورے پاکستان کے کونے کونے سے اذانیں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کونے کونے میں اس نظام کی نفرت ہے. پاکستان کے کونے کونے میں لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں کونے کونے میں لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں. اور پھر اس سے اب آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4 دن صرف یہ ڈسکس رہے گا. اگلے 4 دن صرف اسی پہ بات ہوگی. اور یہ اس نظام کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ کامن ویلتھ کی رپورٹ آئی ہے. چینلز کو کہا گیا کہ یہ آپ نے زبیر علی خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ چینلز کو کہا گیا کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا. جنوبی پنجاب میں سیلاب آئے ہوئے، آپ نے کوئی لوگوں کی رائے نہیں دکھانی، اور اس کے بدلے کروڑوں اربوں کے اشتہارات جو ہے نا، کروڑوں اربوں روپے کے جو اشتہارات ہیں وہ آپ نے دے دیے ہیں ٹی وی چینلز کو اور آپ نے اخبارات کو. اچھا، پھر اسی طرح سے ایک اور چیز کہی گئی کہ یہ ایمان مزاری والا معاملہ آپ نے نہیں دکھانا. پھر وہ واجد گیلانی کی جھوٹی ایف آئی آر کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی. جہانگیری صاحب کے کیس پہ آپ نے بات نہیں کرنی. آپ نے یہ جو 5 جج اسلام آباد کورٹ کے آزاد 5 جج موصف ترکیانی صاحب، جہانگیری صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز خان صاحب اور سمر رفعت امتیاز صاحب گئے، ان کو آپ نے نہیں بات کرنی ٹی وی چینلز کے اوپر. اس نظام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تو ہے ہی سارا سوشل میڈیا، اب چینلز کو دیکھتا کون ہے؟ نظام کی پالیسی پتہ کیا چل رہی ہے؟ ٹی وی چینل پہ ایک خبر رکوا دو اور سب ہے. اور بھائی خدا کا خوف کریں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک بات اور ہے رضوان صاحب، میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں. آپ عمران ریاض کا چینل بھی بند کر دیں، آپ صابر شاکر کا بھی بند کر دیں، محیط پزادہ کا بھی بند کر دیں، شہباز گل کو بھی بند کر دیں، صدیق جان کو بھی بند کر دیں، رضوان غلزئی کو، سمینہ پاشا کو، زبیر علی خان کو، شاکر محمود اوان کو، جتنے ہیں ساروں کو بند کر دیں. ہم سارے چپ ہو جاتے ہیں، ہم اس نظام سے ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہم اس نظام سے لیتے ہیں، ہم اس نظام سے ڈیل کر لیتے ہیں. ختم ہو گیا، ہم سارے چپ ہو گئے. یعنی کچھ چپ کروا دیا گیا، کچھ نے سرنڈر کر دیا، سب خاموش ہو گئے. لیکن پاکستان کے اندر رہنے والا ہر پاکستانی وہ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ بہت کم ہے جن کے اپنے گھر ہیں. وہ گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، وہ بجلی کا بل بھی دیتا ہے، وہ گیس کا بل بھی دیتا ہے، وہ بچوں کی فیس بھی دیتا ہے، وہ گروسری بھی کرتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج بھی کرواتا ہے، اس کو کسی سرکاری محکمے میں کام بھی پڑتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی کرتا ہے، پیٹرول ڈیزل بھی ڈلواتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو 8-9 میں نے چیزیں بتائی ہیں، کوئی یوٹیوب دیکھے یا نہ دیکھے، فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک دیکھے یا نہ دیکھے، یہ تو وہ ساری چیزیں جس سے ہر بندہ ہر مہینے گزرتا ہے. صحیح بات. دیکھیں رضوان صاحب، اس وقت بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، ناانصافی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، برین ڈرین پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. ایکسپورٹس آپ کی کم ہو گئی ہیں. سیلاب اسد چودھری صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وہ ادھر تشریف نہیں لائے، وہ ان کے گیسٹ آئے ہوئے ہیں. جو یہ سیلاب نے تباہی کیا نا، اس نے یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ انسانی، یہ جو ان کی نالائکی ہے نا کہ انہوں نے، اب وہ تو میں بات ہی نہیں کر سکتی کہ ان کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ نے کچھ بند نہیں توڑے. ٹھیک ہے، آپ کے کون سے وہ پروگرام ہے جن کی زمینوں کو بچانے کے لیے آپ نے بند نہیں توڑے، اور آپ نے علی پور پورا آپ نے پانی میں ڈبو دیا، جلال پور کو آپ نے برباد کر دیا، ہزاروں لاکھوں لوگ پانی میں ڈوب گئے، سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی. کیوں؟ لوگوں کو آپ نے ریسکیو نہیں کیا. اور بھائی یہ سارا آپ کی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے بار وقت اقدامات نہیں کیے، اور اس کے بعد بھی آپ ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہیں. دیکھیں بات یہ ہے رضوان صاحب، میں ایک بات اس دن کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی بینکس ہیں نا، جتنے بھی برانڈز ہیں، آپ کسی ایک برانڈ یا بینک کے خلاف ٹویٹ کریں نا، فوراً وہ ڈی ایم میں بھی آپ سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، وہ آپ کا نمبر بھی مانگ لیتے ہیں، ان کی ٹیم بھی کال کر دیتی ہے کہ یار یہ ایک بندہ نا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف لکھ رہا ہے، اس سے ہماری نا بدنامی ہوگی، کریڈیبلٹی خراب ہوگی. یہ نظام جو ہے نا، یہ موجودہ کمپنی جو چل رہی ہے، 1 کروڑ لوگ تو جنوبی پنجاب کے جو براہ راست سیلاب میں ڈوبے ہیں نا، 1 کروڑ لوگ تو صبح دوپہر شام ہر وقت ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، نفرت کے جھولی اٹھا اٹھا کے بد دعائیں بھی دے رہے ہیں اور نفرت کے اظہار بھی کر رہے ہیں. باقی بھی پاکستان کے اندر جو 11-12 کروڑ لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں، وہ جو جن کا جو مڈل کلاس ہے وہ تو ختم ہی ہو گئی ہے. اب تو یا تو غریب سے غریب ہے یا امیر سے امیر ہے. اور یہ جو ایک فرق ہے نا اشرافیہ اور چیزیں خرابی کی طرف جا رہی ہیں، یہاں بھی چیزیں ٹریگر کر دیں گی. یہ تو اس نظام کی ایک ہی خوش قسمتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ لیلا کی قیادت ہے. وہ آج سنسیئر ہو جائیں نا، آج سنسیئر ہو جائیں، گنڈا پور صاحب آج سنسیئر ہو جائیں اور وہ فیصلہ کر لیں کہ آر یا پار ہے.
تو یہ نظام نہیں چل سکتا. اچھا آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی کہ ان کی پوری کوشش یہ ہے. آج میں مریم نواز صاحبہ کو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی اڈیالہ جیل کا ایک قیدی ہے اور اب وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے, اس کو بتا دے کہ تمہارا قصہ, تم قصہ پارینہ بن گئے ہو اور پاکستان اب بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہ ان کو یہ غلط فہمی ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ واقعی ہم نے چیزیں کنٹرول کر لی ہیں, جیسے ہم نے طاقت کے زور پہ ہر ادارے کو کنٹرول کیا ہے, اسی طرح ہم نے عوام کی رائے کو بھی کنٹرول کر لیا ہے. اور آج ہی عوام کی طرف سے ان کو ایک جواب دے دیا گیا ہے اور اس پہ آپ سروے کروا لیں, اس پہ ظاہر رپورٹس بنتی ہیں کہ کس علاقے سے کون کتنی تعداد میں لوگوں نے اذانیں دی, کتنی تعداد میں لوگوں نے ویڈیوز اپلوڈ کی, کتنی تعداد میں اس کی ویورشپ گئی. تو وہ جو ایک آج ہی وہ یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے اب معاملات کنٹرول کر لیے اور عمران خان اب قصے پارینہ بن چکے ہیں. تو یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یہ اس نظام جس کی مریم نواز صاحبہ بینیفیشری ہیں اور اس کو بڑا انجوائے کر رہی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ فتح انہوں نے حاصل کر لی ہے, یہ اسی نظام کے خلاف عوام کی یہ رائے ہے جس کا اظہار انہوں نے اذانوں کی صورت میں اور اس کو اذانوں کو سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کر کے دی ہے. اور دیکھیں یہ پبلک اوپینین, جیسے صدیق بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ پبلک اوپینین کو, عوامی رائے کو اس پر اثر انداز ہونے کے لیے اس نظام نے پچھلے 3-4 سالوں میں بہت کوشش کی ہے اور سارا جو فوکس تھا وہ اسی کے اوپر تھا کہ کسی طرح جو عوامی رائے ہے وہ ہمارے حق میں بن جائے. اچھا یہ رائٹ فرام دا سٹارٹ انہوں نے شروع کیا جب عمران خان اقتدار سے نکلے, تو اس کے بعد سے پہلے آڈیوز اور ویڈیوز جاری ہوئی اور وہ جو سبز لکیروں والی آڈیو ویڈیوز آئیں اور اس سے ان کو یہ لگا کہ اب یہ ویڈیو آئے گی اور عمران خان جو ہے نا, عمران خان کی قبولیت ختم ہو جائے گی. بالکل. اچھا وہ آئی, لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی, وہ نہیں بن سکا معاملہ. اس کے بعد پھر مذہبی منافرت پر مشتمل پوری کیمپین شروع کی گئی جس کے نتیجے میں عمران خان کو گولی بھی لگی. حالانکہ وہ یہ گولی کیوں لگی ہے, کس سے ماری, اس کی وجہ اس کو بنایا گیا پی ٹی وی کے اوپر باقاعدہ عمران خان کے خلاف مذہبی منافرت, کیونکہ ان کو لگتا یہ تھا کہ پاکستان کے لوگ ہیں, میجورٹی مسلمان ہیں, اسلام مطلب دینی معاملات کے اندر بہت سینسٹیو ہیں, تو ہم عمران خان کے اوپر مذہبی معاملے میں کوئی کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں. لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا. پھر اس کے بعد اربوں روپے میڈیا کے اوپر جھونکے گئے. 9 مئی کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس وقت ٹی وی چینل کھولتے تھے تو ایک ہی وہاں پہ اشتہار چلتا تھا اور وہ اس اشتہاری مہم پہ اربوں روپے خرچ ہوئے تھے اور اس میں ایک ہی تھا کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے. لوگوں نے نہیں مانا. 8 فروری کو لوگوں نے تمام فیصلہ دے دیا, آپ کے سامنے آ گیا. آپ نے کہا نہیں جی لوگوں کا فیصلہ آپ نہیں مانتے, پبلک اوپینین کو ہم پاؤں تلے رونتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ کریں گے کہ پرفارم کریں گے, ڈیلیور کریں گے, اور پھر اس کے بعد عمران خان مائنس ہو جائے گا. پھر نہ ہوا, پھر انہوں کو عمران خان کے جیل جانے سے بھی کوئی اثر نہیں پڑا. اب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ عدالتوں کو 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں بھی کنٹرول کر لی, اب تو کچھ ہے ہی نہیں. اس کے بعد بھی کہیں سے بیچ میں مشتے حکم اذان آ جاتا ہے اور پھر ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا میں رضوان صاحب ساتھ ساتھ کچھ اپڈیٹس بھی دیتا جاؤں اس کو ذرا آپ, تاکہ یہ ذرا پلیز. ایک تو یہ ہے کہ راجہ شہباز بھٹی صاحب ہیں, یہ بہت ایکٹیو ہے, ان کا بڑا ویسے کردار رہا ہے. یہ اپنے ساتھیوں سمیت اڈیالہ کے باہر گئے ہیں اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے پاس موبلائزیشن کمیٹی شمالی پنجاب کی چیف آرگنائزر پنجاب عالیہ حمزہ صاحبہ کے تحت پر اجتماعی اذان اور اس کے بعد ریلی اڈیالہ روڈ اذان اور تاجدار ختم نبوت کے نعروں سے گونج اٹھا. اچھا اویس یونس وکیل ہیں, انہوں نے بھی اڈیالہ کے باہر جا کر اور اذان دی ہے اور اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ویڈیوز آنے لگ گئی ہیں. لندن میں اور مختلف مقامات سے ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے, اب یہ ایک بچہ ہے تلہ گنگ سے, اس کی ویڈیو دیکھیں, چھوٹا سا بچہ ہے سر, وہ آپ کے اور ہمارے ان باکس اس وقت بھرے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو شیئر کریں. بالکل. اچھا پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ آپ نا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, اب ایک جگہ سے نا اندھیرے میں انہوں نے اپنا فیس نہیں دکھایا, یعنی ہو سکتا ہے وہ سرکاری ملازم ہو لیکن فیس نہیں دکھایا, لیکن وہ اذان ریکارڈ کر کے. پھر بزرگ, پھر دیکھیں اسیران کی فیملیز کے لوگ, ٹھیک ہے, حالانکہ جو اسیران ہیں ان میں سے کچھ اسیران ایسے ہیں کہ اللہ اکبر اس کا ذکر نہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا تو بالکل ٹھیک ہے. تو کہ کون کون جو ہے نا وہ اذانیں دے کے, کچھ ایسے لوگ بھی بھیج رہے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں اذان لیکن ہمارا بتانا نہیں, منہ پہ ماسک لگا کے. اچھا یہ مجھے وہ لگ رہے ہیں, ان کے والد لگ رہے ہیں مجھے, انیس کے والد یہ وہ لگ رہے ہیں. اچھا کہ وہ اذان دے رہے ہیں. اچھا بالکل وہی ہیں, وہ بالکل وہی ہیں, شہید انیس ستی کے والد. اب آپ دیکھیں نا کہ یار ایک شہید کا والد, جس بچے کو بے دردی سے گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور اس کی ضد بنا دی, ٹھیک ہے نا. تو مطلب بزرگوں کی دیکھیں, اسیران کی فیملی, حالانکہ اسیران کی جو فیملیز ہیں کچھ کے ظاہر ہے ان کے عمران خان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ان کا شکوہ بھی ہے, گو کہ خدیجہ شاہد صاحبہ نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ظاہر ہے 50-60 ہزار اسیران ہیں
اور 50-60 ہزار اسیران ہیں. وہ ہمارے دوست سگریٹ پی رہے ہیں تو میں نے ان کو اشارہ کیا ہے کہ وہ دھوئیں کی وجہ سے نا بالکل جو ہے نا وہ ذرا آپ نہیں پیتے؟ نہیں میں نہیں پیتا الحمدللہ. اچھا تو وہ نا اب آپ دیکھیں اسیران کی نا کچھ فیملیز کے شکوے شکایتیں بھی ہیں. اس میں آپ پی ٹی آئی کو ایک طرح سے الزام دے بھی سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے. ظاہر ہے ایک کوئی قیدی ہوتا ہے 100 ہوتے ہیں 1000 ہوتے ہیں 2000 ہوتے ہیں تو بھی آپ سب کا خیال رکھ لیتے ہیں. جہاں پہ اسیران ہی 50-60 ہزار ہوں 50-60 ہزار لوگ متاثر ہوں تو 50-60 ہزار لوگوں کو تو ریاست کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پوری ریاست کے لیے ریاستی وسائل کے ساتھ ان کو کمپنسیٹ کرنا. تو اس کے باوجود اسیران کی فیملیز جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں جس طرح سے اذانیں اور وہ ابھی بھی ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں اسیران تو اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے لیکن اس اسیری کے دوران جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس سے بڑا چلے گئے وہ وہاں گجرانوالے کے کارکن. اور اس میں دیکھیں ان کو 600 دن ہونے والے ہیں. یہ 600 دن تقریباً ہو گئے تھے ان کی نا قید کو. ٹھیک ہے نتاشا سپرا نے ان کو سزا دی 5-5 سال ملٹری کورٹ والوں. اچھا جو ان کے ایف آئی آر میں نا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہوتے ہیں نا نامزد اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نامزد ہے اس کا جرم بڑا ہے. اور جو نامعلوم ہوتے ہیں نا ان کا پر وہ نہیں ہوتا کہ جو نامزد لوگوں کا ہوتا ہے. جو نامزد تھے جن کو ملٹری کورٹ لے گئی ان کو ملٹری کورٹ نے سزا دی 2-2 سال. یعنی جن کا جرم بظاہر بڑا تھا جرم تو ساروں کا ہی نہیں تھا لیکن بظاہر قانون کی نظر میں جن کا جرم بڑا تھا ان کو ملٹری کورٹ نے دی 2 سال سزا. اور جن کا جرم کاغذوں میں اسے چھوٹ تھا ان کو جج نتاشا سپرا نے گجرانوالہ کی جج نتاشا سپرا نے 5-5 سال سزا دی. اور جسٹس عالیہ نیلم نے 2 سال ہونے کو ہے ان کی اپیلیں نہیں لگائی ان کی ضمانت کی درخواستیں نہیں لگائی عالیہ نیلم نے. اور ان میں سے کسی کا والد کسی کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. ایک کل اس کی اسیر کی ڈیتھ ہو گئی جیل میں. یہ کر رہا ہے جسٹس جائیا یہ کر رہی ہے جسٹس عالیہ نیلم یہ کر رہا ہے یہ نظام. مطلب بڑی جو ہے نا وہ تکلیف دہ جو ہے وہ صورتحال ہے. میں رضوان بھائی آپ پہلے اپنی اوپینین دے دیں. 1800 سے زائد کامنٹس آ چکے ہیں آپ کے اور کامنٹ کے اندر ایک ہی بات ہے اللہ اکبر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. بالکل. اچھا رضوان بھائی پہلے آپ اپنا اوپینین دے دیں. اوپینین یہ دیں اس کے آپ آفٹر شاکس کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرف آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو آج ایک سکسیسفل رہا ہے. دیکھیں صدیق بھائی میری تو اس کے اوپر رائے یہی ہے کہ دیکھیں یہ کوئی اوور نائٹ قسم کی تبدیلی والی سچویشن میں نہیں ہے. یہ کنٹینیو سٹرگل ہے کنٹینیوس پروسیس ہے ایوولوشنری پروسیس ہے. اور یہ جو تحریک ہے یہ جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں یہ پاکستان میں تبدیلی کی تحریک ہے. اس کا آغاز آج سے بہت عرصہ پہلے ہوا. یہ کوئی یہ نہیں کہ 22 اپریل جو 9 اپریل کے بعد سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے. یہ ایک پوری لوگوں کی سوچ بدلی ہے. لوگوں کی سوچ بدلنا ایک پہلا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی کوشش کرتے ہیں اس نظام میں کو بدلنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے میں. تو سوچ تو لوگوں کی بدل چکی ہے اور وہ کسی صورت بھی اس سے تبدیلی تو نہیں آ رہی ہے. تمام دنیاوی طاقتیں تمام دنیاوی مسائل استعمال کر کے آپ نے دیکھ لیا لوگ اپنی سوچ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے اور لوگ بلکہ اس سوچ کی طرف لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی. جو لوگ اس نظام کا حصہ تھے وہ اس نظام سے الگ ہوتے گئے. آپ کے سامنے مثال ہے شاہد خاقان عباسی جیسے لوگوں کی مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں کی. ایسا ایسا لوگ اس نظام سے اور زیادہ نفرت کرنے. تو ایک چیز تو یہ طے ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ اس نظام کی تبدیلی کے لیے عملی طور پہ کیا اقدامات کر سکتے ہیں. عملی طور پر اقدامات کرنے کے لیے دیکھیں وہ یہی ہے کہ آپ کسی ظلم کو روک نہیں سکتے تو آپ سب سے پہلے یہ طاقت کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے اس کو روکیں گے. تو پھر زبان کے ذریعے روکیں گے نہیں ہوگا تو دل میں برا سمجھیں گے. لوگوں نے ایک ووٹ کی پرچی کے ذریعے اپنا فیصلہ دیا اس کو نہیں مانا گیا. اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے اس کو نہیں مانا گیا. تو اس کے بعد اب احتجاج کا ایک طریقہ ہے جو لوگوں نے اپنایا ہے. اب اس کے بعد ہوگا کیا یہ ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے تھے علامہ جاجا ناصر عباس صاحب کو آپ کوٹ کر رہے تھے کہ جب یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی اب یہ 24 تک سلسلہ جاری رہے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ہر ہفتے ہر جمعے کو یہ اناؤنس کر دیا جائے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو اور پھر اسی طرح آہستہ لوگوں کے اندر ایک کیونکہ دیکھیں آپ جو مثال دیتے ہیں ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ساؤتھ ایشیا کے اور اس کے اندر جو ابھی ریسنٹلی جو بھی اپرائزنگ ہوئی جس میں سری لنکا پھر اس کے بعد بنگلہ دیش پھر اس کے بعد نیپال تو اس میں نوجوانوں کا بڑا کردار تھا. اور پاکستان کا جو نوجوان ہے نا اور جو ابھی نوجوانی کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی جو 18 سال سے کم والا ہے ابھی آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں بچوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. آپ کسی بچے سے جا کے پوچھ لیں اس بچے کو
اس کی جو اپ برنگنگ ہو رہی ہے, اس کا جو والد ہے, دیکھیں ہماری جو جنریشن ہے, ہمارے جو والدین تھے, وہ اس طرح سے انہوں نے اس نظام کے خلاف ہماری تربیت نہیں کی, کہ یہ بتایا نہیں ہے کہ کیسے یہ نظام مہلک ہے یا آپ کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے. لیکن آج کی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا رائٹ کیا ہے اس ملک میں, اور بچے خود بھی دیکھتے ہیں یار اور بھی ممالک ہیں, وہاں پہ لوگوں کی کیا رائٹس ہیں, ہمارے کیا رائٹس ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں. اور یہ جو تماشا روز لگا ہوتا ہے کہ جس طرح ہماری عدالتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جس طرح اور لوگوں, دیکھیں یہ جو رجیم ہے نا, اس نے سب سے زیادہ جو کام آپ یہ کہہ لیں گھٹیا کام کیا ہے, وہ یہ کہ لوگوں کے انہوں نے جو اجتماعی شعور ہے نا اس کی توہین کی ہے. مطلب لوگوں کو سمجھے کہ یار یہ بھیڑ بکریاں ہیں, یہ الو کے پٹھے ہیں, کہ ہم ان کو جس طرف ہانکیں گے یہ اس طرف چلے جائیں گے. یہ چیز مجھے کوئی بھی نوجوان جو ہے نا, آپ اس کے شعور کی جب توہین کرتے ہیں, آپ اس کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بیوقوف ہوں, کہتا تو وہ کچھ اور ہے لیکن چلو اس کو بیوقوف کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ جو نفرت ہے وہ اور بڑھتی جاتی ہے. اور یہ کام اس حکومت کو ایک کریڈٹ تو آپ تھے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے اس نظام کے خلاف لوگوں کی نفرت بڑھی ہے. اور سر آپ بھی بیٹھ کے ہم آف کیمرہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کے کروایا جا رہا ہے, کیونکہ کوئی ذی شعور آدمی اس طرح کی حرکتیں نہیں کروائے گا. طارق محمود جہانگیری کون سا ٹپ کیا کر, مطلب آپ نے اختیارات لے لیے تھے, لیکن آپ نے کیوں ان کو ہٹایا, کس طریقے سے ہٹایا؟ تو آج تو وہ لوگ بھی جو شاید آپ کے ساتھ کسی وجہ سے طارق محمود جہانگیری کی حمایت نہ کر رہا ہوں, لیکن جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے اس سے لوگوں میں اس نظام کے خلاف نفرت بڑھی ہے. تو اس لیے کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے, ہر وہ حربہ جو انہوں نے آزمایا کہ کسی طرح یہ جو نوجوانوں کی موومنٹ ہے جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں یہ دب جائے. یہ وہ سپرنگ ہے کہ جتنا انہوں نے دبایا اتنا وہ جو ہے وہ اور اپرائز ہوتی گئی. تو یہ تو سب روکنا, دیکھیں آپ یہ میکسیمم یہ کیا کر سکتے ہیں, یہ لڑائی کو طویل کر سکتے ہیں, لڑائی جیت نہیں سکتے. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ جب آپ کے 90% لوگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی سرویز کر کے دیکھ لیں, نہ سروے کریں, آپ چلے جائیں کس میں, آپ چلے جائیں کسی فیملی کے ایونٹ میں اور وہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھ لیں, 10 میں سے 9 لوگ جو ہے وہ اس نظام کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کریں گے. سو آپ جیت نہیں سکتے. اب یہی ہے کہ لڑائی طویل کر لیں, وہ جس کے پاس اختیار ہے وہ کر سکتا ہے. اور یہ اس لیے میں نے سٹارٹ میں کہا یہ ایوولوشنری پروسیس ہے, لوگوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں 2 سال عمران خان کو بھی جیل میں ہو چکے ہیں, اس سے پہلے 1.5 سال ان کا, اور پھر وہ 28 سال کی ان کی 1996 سے لے کے سٹرگل ہے. تو آپ اس ساری سٹرگل کو اگر آپ دیکھیں تو اونچ نیچ اپ ڈاؤنز یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن اس ٹائم پہ یہ اس تحریک کا نقطہ عروج اس اعتبار سے ہے کہ آج 90% لوگ جو ہے وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور اس نظام کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو کم از کم چھتوں پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر اپنے اعتراض کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ سننے والا ہے, ظاہر مظلوموں کی آواز ہے, اور جتنے ظلم کیا ہے اس نظام نے لوگوں کے ساتھ, تو اللہ سے جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں, اللہ کے حضور اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں, تو وہ سنی تو جائیں گی. دیکھیں میں ایک تو بہت مس کر رہا ہوں بیسٹ صاحب رسول صاحب کو, آج وہ ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے. ابھی کوشش کرتے ہیں ان کو میسج کال کرتے ہیں, اگر وہ اویلیبل ہوئے تو ان کو ادھر گھر جا کے ان کے ساتھ ریکارڈنگ کریں گے, ان کے پاس جا کے. اور رضوان صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں ویڈیوز آئی ہیں نا, ہزاروں ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو لوگ اذانیں تو دیں گے لیکن ویڈیوز نہیں آئیں گی. میں کچھ ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اذانیں تو دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ویڈیوز نہ لگائیں کہ ہم یہ یعنی دکھانے کے لیے یہ نہ تاثر جائے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں, یا ہم اس مطلب ہم دکھانے کے لیے نہیں کر رہے, ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں اپنی ایک اپیل ادا رکھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں سے یہ مشکل اب ان کی کم کرے, اللہ تعالیٰ کو غیبی مدد کرے, اور اس نظام سے پاکستان کے لوگوں کو چھٹکارا ملے جس نظام نے لوگوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے, جس نظام میں عدالتیں برباد ہو گئی ہیں, جس نظام میں انصاف ختم ہو گیا ہے, جس نظام میں بربریت ہے, فسطائیت ہے, ناانصافی ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ وہ جو بات میں اس غربت پہ نا, میں آج مجھے یاد آ گیا, مجھے گھر سے میسج آیا اور وہ ایک فارورڈ میسج تھا, اور پھر میں نے ان سے تھوڑا پوچھا اس کی تحقیق, تو پتہ چلا کہ وہ ان کو پمز اسپتال سے ایک خاتون ہے, وہ بڑی غریب ہے, اور اس کی پہلے 3 بچیاں ہیں, اس کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اور انہوں نے پھر کسی کے ذریعے یہ میسج سلیکٹ کروایا کہ وہ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے اس انہیں کہ بس یہ بیٹی میں بیچنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, یہ بڑی بہت بہت جو کیا ہے وہ سارا ان کے اوپر الٹا پڑا ہے. یعنی انہوں نے
اربوں روپے کے 25 ارب سے زائد کے اشتراک ٹی وی کو دیے. 10 اخبارات اور نے جج آپ نے جو لگائے وہ جو 1 کروڑ کے آپ نے پروجیکٹس دیے ٹاؤٹس کو وہ, اور آپ نے یہ سارا کچھ کر کے 78 اکاؤنٹ سے الگ الگ جو ٹاؤٹس کو پروجیکٹس ملے ہیں یہ ان میں شامل ہیں یا الگ؟ یہ اس میں نہیں ہے. اصل میں ٹاؤٹس کو نا 1 کروڑ کا اکٹھا فنڈ دیا تھا اور ان کو پر منتھ بتایا گیا ہے, وہ بھی ان کو دیا گیا ہے جیسے کہ یہ آپ پر منتھ تنخواہیں ان کے اسٹوڈیو اور ان چیزوں کا, اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس جو ہے پوڈ کاسٹ اور چیزیں چلا سکیں. تو اتنا کچھ کر کے عدالتوں سے اتنے فیصلے لے کے 50-60 لوگوں کو گرفتار کر کے 40-50 لوگ جانوں سے جا کر 9 مئی ہو 8 فروری ہو یا اس کے بعد جو جیلوں سے بےچارے آئے اور ان کی جانیں چلی گئی, اتنا کچھ کر کے بھی آپ عدت کیس جیسے گھٹیا کیس بنا کے مجھے بتائیں کہ عمران خان 3 سال پہلے زیادہ پاپولر تھا یا آج زیادہ پاپولر ہے. اور وہ میں حوالہ بھی دے چکا ہوں 2 بار ان کا نام لیے بغیر, ان کا انالیسس تھا فیکٹ لیکن ذکر کیونکہ ساتھ سول صاحب نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, عزت اور ذلت, رزق, زندگی اور موت, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اربوں روپے لگا کے آپ ذلیل ہو گئے, عمران خان کی عزت میں اضافہ ہو گیا. عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. ٹھیک ہے, تو اچھا یہ 3 چیزوں سے نا میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں, آپ ہی کریں. ابھی ریسنٹلی عمران خان نے جو لاسٹ ٹائم اپنی پولیٹیکل لیڈر سے بات چیت کی تھی اس کے اندر انہوں نے 3 قوتوں کا ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ 3 پاورز ہوتی ہیں انسان کے پاس, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک انسان کی فزیکل طاقت ہوتی ہے, ایک انسان کی روحانی طاقت ہوتی ہے, اور ایک انسان کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اور جو سب سے کمزور طاقت ہوتی ہے وہ فزیکل طاقت ہوتی ہے. اس نظام کے پاس فزیکل طاقت تو ہے لیکن اخلاقی طاقت بھی نہیں ہے, روحانی تو اس کے تو خیر. تو یہ 3 سے مجھے یاد ہے, تو واقعی یہ ایسی بات ہے کہ اس ٹائم پہ جو اخلاقی طاقت ہے وہ اوپر ہے, جو روحانی طاقت ہے وہ اوپر ہے, اور جو فزیکل طاقت ہے وہ بے شک نظام کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے, لیکن جو عوام کے دلوں میں جو لوگوں کا ایک محبت ہوتی ہے یا آپ کی ویلیو ہوتی ہے وہ یا تو کردار کی ہوتی ہے, اخلاق کی ہوتی ہے, یا آپ روحانی اعتبار سے وہ تو ظاہر اللہ کی بارگاہ میں اس کی ورت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فزیکل طاقت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں کو فتح نہیں کر سکے. یہ صرف ایک اعلیٰ اخلاق کی معیار لوگوں کے دلوں کو فتح کر سکتا ہے, جو آج ان 5 ججز جب وہ اگلے روز سپریم کورٹ میں آئے تو صدیق جان صاحب وہ ویڈیو آپ دیکھیں, وہ میں فیضان اشرف صاحب کو کریڈٹ اس لیے دے رہا تھا کہ وہ اس ویڈیو نے نا ایک اور ماحول ایسا بنا دیا ہے پاکستان میں. دیکھیں وہ جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں, جس طرح سے ان جو ہیڈز ہائی ہیں اور جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ آ رہے ہیں, باکردار لوگوں کا اور جو انسان کی جو اخلاقی طاقت ہوتی ہے نا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اس کے برعکس آپ کسی اور جو اس وقت 54 آپ نے ججز کا ذکر کیا جو نئے آئے ہیں, 53 نئے ججز آئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی آئی پہ بنا ہوا ہے اور کچھ چیف جسٹس بنا ہوا ہے, ان کو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ, وہ کہیں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی گفتگو کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو اس وقت ان لوگوں کی ہے جو ہے تو زیر عتاب, جن کے پاس فزیکل طاقت نہیں ہے. جسٹس جہانگیری سے وہ طاقت لے لی گئی, جسٹس بابر ستار نے فیصلہ دیا تو 2 جونیئر ججز سے وہ فیصلہ تبدیل کرا لیا گیا. تو فزیکل طاقت ان کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ جو اخلاقی طاقت ہے اس کی وجہ سے وہ جتنے ان کے اندر کانفیڈنس ہے, جتنا ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ ہے, یا وہ جو ایک امید کی کرن جس طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں, یہ بہت مثالی چیز ہے. اور اس کا واقعی وہ بالکل درست کہا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اخلاقی طاقت اور روحانی طاقت ہے, فزیکل طاقت اتنی بڑی چیز. ایک اور طاقت جو ہے وہ ہے ٹویٹر کی طاقت, عدالتی طاقت نہیں ٹویٹر کی طاقت. ٹویٹر کی طاقت یہ ہے کہ فیصل عباس خیر صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. فیصل صاحب آج میں ٹویٹ صاحب کو دیکھ رہا تھا, گو کہ ہم ابھی بات تو کر رہے ہیں, ظاہر ہے مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, تو لیکن آج میں آپ کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا, کچھ اور بھی جو ہائی کورٹ کے ہمارے دوستوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ ایک درخواست آئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر جو ہے اس کو بند کیا جائے. کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ بالکل صدیق بھائی, ایک تو آپ نے ٹویٹر پر تو چیزیں دیکھی ہوں گی جو آپ نے یہ جو حکم اذان کی بات کی ہے, لیکن میں پہلے رضوان بھائی سے بات کر رہا تھا کہ ٹویٹر پر جتنی ویڈیوز آئی ہیں نا, اس کا شاید یہ ابھی ایک حصہ ہے. جو فیس بک پر ظاہر ہے میں ابھی سکرول کر رہا تھا سارا, تو فیس بک پر ہم نے دیکھا لاتعداد ویڈیوز
ابھی جو اذانوں کی ہیں وہ فیس بک پر آئی پڑی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ میں قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ یہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی بتا دیں کہ سب سے کم جو جس پلیٹ فارم پہ لوگ ہیں وہ ٹویٹر ہے، جس کو کم یوزرز ہیں جس کے، کم اور سب سے فیس کم بک کے سب سے اور زیادہ سب سے یوزرز زیادہ ہیں، ٹک ٹاک ہیں. اور ٹک ٹاک کے سب سے زیادہ ہیں. تو فیس بک پر ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس وقت لوگوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. تو یہ جو مشن